ویسے مجھے ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، حق تو آپ کا ہے، میں صرف ایک وجہ سے پڑھا رہا ہوں تاکہ ذرا پڑھیے ذرا. درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا. میں نے 3 نعتوں کے 2-3 مصرے پڑھا دیے ہیں الحمدللہ، اور آپ کو شامل کر لیا ہے، اور اس نیت سے بس اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا، اور رات کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. رات کو انشاءاللہ العزیز رات ہوگی، اور پھر محفل نعت ہوگی، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اور پھر کوشش کریں گے کہ وہ رات حضور کے نام کر دیں. حضور نے بھی تو کئی راتیں ہمارے نام کی، کیا خیال ہے آپ کا؟ آقا نے بھی تو کئی راتیں ہمارے نام کی ہیں. ہم تو غفلت میں رہے، رات بھر سوتے رہے، اور بخشش امت کی خاطر مصطفیٰ رو. انہوں نے بھی تو آخر ہمیں یاد کیا ہے. آج امتی کو کیا روک پڑا ہے کہ وہ حضور کی محفل پر اعتراض کر کے اپنا کھانا خراب کر رہا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہا ہے. حضرت ابو المواہب شاذلی فرماتے ہیں میں نے محفل نعت کا انعقاد کیا اور میں نے یہ اشعار پڑھے. محمد بشر لا کالبشر. سنیے، محمد بشر لا کالبشر، محمد بشر لا کالبشر، فالیاقوت حجر لا کالحجر، محمد بشر لا کالبشر، فالیاقوت حجر لا کالحجر. پھر فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی کہا کہ محفل کے شرکاء اور حاضرین و ناظرین و سامعین تم بھی سب مل کر پڑھو. فرماتے ہیں سب نے میرے ساتھ مل کر پڑھا. اب معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے دنیا والوں اپنی آنکھوں کو بصیرت دو، دنیا والوں اپنی آنکھوں سے ابو جہل کی عینک اتار کر صدیق اکبر کی سرما لگا کر پھر دیکھو. محمد بشر ضرور ہے مگر تمام بشروں سے اعلیٰ ہے. ارے یاقوت پتھر ہوتا ہے مگر عام پتھروں جیسا نہیں ہوتا. والے کے آنے کی اطلاع حضرت ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ عالم خواب میں سرکار جلوہ گر ہوئے اور فرمایا ابو المواہب شاذلی مدینے سے اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں نجات کی مبارکباد دوں، تمہیں بخشش کا مجدہ جاں فضا سناؤں. اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے. قد غفر اللہ لک. الفاظ سنیے، میرے آقا نے فرمایا قد غفر اللہ لک ولکل من قرأ معک. فرمایا اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے ساتھ مل کر جس نے میرے نعت پڑھی ہے اللہ نے ان کو بھی بخش دیا ہے. تو یہ تو بخشش کی محفل ہے، یہ تو نجات کی محفل ہے، یہ تو میرے آقا کی ذات کی محفل ہے، یہ تو حضور کی معرفت کی محفل ہے. یہ حضرات کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کی زبان جب بھی کھلتی ہے حضور کی نعت پر کھلتی ہے. دعا کریں، میں اور کچھ نہیں مانگتا، میں تو یہی کہتا ہوں کہ یا اللہ کوئی ایسا وقت لا دے ہماری ساری زندگی کی نعت کا انعام ہوگا کہ تیرے محبوب کے گنبد خضرا کی جالیاں سامنے ہوں گی اور ہماری زبان پر تیرے حبیب کی نعت ہوگی. پھر ملتا بھی ہے. آپ تو کچھ ہمیں نہیں دیتے اور الحمدللہ رب العالمین ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ہے وہ سعادت ہے، وہ ہماری خوش نصیبی ہے اور آپ حضرات کی بھی خوش نصیبی ہے. حضرت حسان کو میرے آقا نے فرمایا حسان کیا کہو گے نبی نے کچھ نہیں دیا، تم نے ہماری نعت لکھی ہے، آؤ ہم تمہیں دعا بھی دیتے ہیں اور تمہیں چادر بھی دیتے ہیں اور خدمت کے لیے لونڈی بھی دیتے ہیں. شیریں نامی لونڈی میرے آقا نے حضرت کعب بن زہیر کو ان کی نعت پر عطا فرمائی. حضرت حسان کو حضور نے دعا بھی دی اور چادر بھی عطا فرمائی. اور حضرت شیخ شرف الدین بوسیری کو بھی تو چادر عطا فرمائی تھی. حضرت شیخ شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ کے قصیدے کا نام ہے بردہ، اور بردہ عربی میں کہتے ہیں چادر کو. فرماتے ہیں رات کو میں نے حضور کی نعت لکھی، آقا جلوہ گر ہوئے اور فرمایا ہمیں خبر ہو گئی ہے، ہمیں خبر مل گئی ہے اور ہم آ گئے ہیں. فریاد امتی جو کرے حال دار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. فرمایا ہمیں خبر مل گئی ہے
ہماری نعت سناؤ۔ حضور میں بیمار ہوں، فرمایا اگر تم بیمار ہو تو میں طبیب بن کر تو آ گیا ہوں، اب بیماری کہاں رہے گی، نعت سناؤ۔ نعت سنائی تو حضور نے چادر عطا فرمائی۔ عالم خواب میں تو کچھ نہیں ملتا، خواب خواب ہوتا ہے، خواب خواب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگر میرے ذہن میں بات آ گئی تو رات اس بات کا جواب دوں گا، خواب خواب ہوتا ہے۔ لیکن حضرت بوسیری فرماتے ہیں حضور تو میرے ہاتھوں میں چادر دے کر واپس تشریف لے گئے، لیکن واللہ جب میں عالم بیداری میں آیا تو آقا کی عطا کردہ چادر میرے ہاتھوں میں موجود۔ اچھا یہ کوئی انہونی نہیں ہے حضور قبلہ صاحبزادہ صاحب، یہ کوئی انہونی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں صبح کو جب میں بازار میں نکلا مجھے خیر ہو گئی، ایک اللہ والا مل گیا فقیر، کہنے لگا بوسیری، جی حضور یہ بھی کیسے فقیر ہوتے ہیں، لوگوں امیر ہو جاؤ مصطفیٰ کے در کے فقیر ہو جاؤ۔ کہنے لگا جی کیا بات ہے بابا جی، کہنے لگا یار وہ حضور کی نعت تو سناؤ قصیدہ بردہ۔ حیران ہو گئے، وہ تو رات کو میں نے لکھا ہے، میں نے حضور کو سنایا، کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ والے کیا بات ہے، بوسیری نعت سناؤ۔ حضور میں نے کوئی نعت نہیں لکھی۔ فرمانے لگے بننے کی کوشش نہ کر، جب رات تجھ پر انعام و اکرام کی بارش ہو رہی تھی تو ہم بھی موجود تھے، ہم بھی دیکھ رہے تھے، ہمیں بھی پتا چل رہا تھا کہ انعام و اکرام کی بارش ہو رہی تھی اور آقا کی زیارت بھی ہو رہی تھی اور چادر بھی مل رہی تھی، تو انشاءاللہ نعت خان نے تو بہت بڑا انعام لیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ قیامت کے دن تو 50,000 سال کا دن ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا، اور حضور فرماتے ہیں مومن کے لیے ایسے ختم ہو جائے گا کلم ہل بصر او ہوا قلم، 14واں پارہ ہے، جیسے آگ جھپکتی ہے۔ یہ اولیاء اللہ آگ جھپکنے کی دیر میں بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ قرآن کا 19واں پارہ پڑھ کر دیکھ لیے، قال الذی عنده علم من الکتاب ان آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا لے آؤ گے تخت، لے آؤ گے؟ اس نے کہا ہاں جی لے آؤں گا۔ کتنی دیر میں لے آؤ گے؟ حضور آپ کی آنکھ جھپکے گی پہلے تخت موجود ہوگا، آنکھ جھپکے گی ختم، میدان محشر ختم۔ تو پھر اتنے دن میں کیا کرو گے؟ 50,000 سال کا دن تو بڑا طویل دن ہوگا۔ فرمایا تم یہاں ہم سے لڑتے جھگڑتے ہو، دن کا جو باقی حصہ بچ جائے گا حضور کو درمیان میں بٹھا کر ہم تو وہاں بھی حضور کا میلاد منائیں گے، ہم تو وہاں پر بھی حضور کی نعت پڑھیں گے، اور پھر کیا مزہ ہوگا۔ کہنے والا کہتا ہے قیامت جس کو کہتے ہیں وہ عید ہے اہل سنت کی، قیامت جس کو کہتے ہیں وہ عید ہے اہل سنت کی، ادھر دیدار رب ہوگا ادھر زیارت محمد کی۔ ہمیں تو اس دن بھی گھاٹا نہیں ہوگا، لیکن پھر کہہ رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں، اور اس کے رسول کو ساری معرفت ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں علام الغیوب نے اس کو جو علم عطا فرمایا ہے اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اگر ہمیں نماز سے